فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 528، 27 فروری 2022۔ سوال: حضرات علماء کرام کیا ارشاد فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ میں 10 مرلہ مکان کا مالک ہوں اور شادی شدہ ہوں، البتہ میری اپنی کوئی اولاد اور ماں باپ اور بہن بھائی نہیں ہیں۔ کچھ عرصہ قبل جب میں شدید بیمار ہوا تو موت و زندگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ مکان کی آدھی ملکیت بیوی کے نام کر دی جائے۔ چنانچہ ہم زوجین میں باہمی مشورے کے بعد مکان کی 7 مرلہ ملکیت بیوی کے نام کر دی گئی، مگر معاملات اسی طرح شوہر کے اختیار میں رہے جیسا کہ اس سے قبل چل رہے تھے، اور اس سلسلے میں بیوی نے بھی کسی قسم کا نہ تو کوئی اعتراض کیا اور نہ ہی سوال اٹھایا۔ معاملات احسن طریقے سے چل رہے تھے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت یابی عطا فرمائی، لیکن مکان نام کرنے کے تقریباً 3 سال کے بعد میری بیگم کینسر کا شکار ہو کر شدید بیمار ہو گئی اور 3 سال بیماری کی حالت میں گزارنے کے بعد انتقال فرما گئی۔ بیماری کی شدت کے دوران جبکہ وہ اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو گئیں تو انہوں نے بھی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میری طرح فیصلہ کیا کہ مکان کی ملکیت واپس میرے نام اور ہماری ایک لے پالک بچی جس کو ہم نے لے کر پالا تھا اس کے بھی کسی وارث کا کوئی پتہ نہیں کہ نام برابر کر دی جائے، جس کا ذکر گاہے بگاہے انہوں نے مختلف میل جول کے افراد سے بھی کیا۔ مزید برآں متعدد دفعہ میرے خراب کاروباری حالات کو دیکھتے ہوئے بھی وہ بار بار اصرار کرتی رہیں کہ آپ مکان کی ملکیت واپس لے کر اس کو اپنی کاروباری ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال یا فروخت کر لیں، لیکن پیسوں کی قلت اور حالات کے سبب اس کام میں تاخیر ہوتی رہی، اور مختصر یہ کہ واپسی ملکیت مکان کے قانونی تقاضے پورے کرنے سے قبل ہی میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ یہ مکان میری ذاتی محنت اور کمائی سے بنایا ہوا ہے، اس میں نہ تو کوئی وراثت کا حصہ ہے اور نہ ہی کسی اور کا حق و سرمایہ۔ اب جب کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو میری بیوی کی بہن ان کے حصے کی دعوے دار بن رہی ہیں۔ اس سلسلے میں میری بیوی کی وصیت ہماری لے پالک بیٹی سے متعلق تھی۔ اس سے اور بیٹی کی شادی کے لیے ہم نے تقریباً جو 35 تولے سونا بطور امانت ان کے پاس رکھا ہوا تھا اس سے بھی منکر ہیں، اور اس کو لے پالک بیٹی کو کسی قسم کا سونا یا حصہ دینے کو تیار نہیں، بلکہ ہر چیز کی وراثت کی خود دعوے دار ہیں۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اگر سوال میں ذکر کردہ تمام معلومات درست ہیں تو مذکورہ جائیداد میں آپ کی بیوی کی بہن کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور جو چیزیں آپ لوگوں نے ان کے پاس بطور امانت رکھوائی تھیں انہیں واپس نہ کرنا بھی ظلم ہے۔ اس قسم کی بے ضابطگیاں اور بدعنوانیاں معاشرے میں عام ہیں، حالانکہ کسی کا مال ناحق ہتھیانا یہ بڑا گناہ اور سنگین جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انکم تختصمون الی ولعل بعضکم الحن بحجتہ من بعض فمن قضیت له بحق اخیہ شیئا بقولہ فانما اقطع له قطعۃ من النار فلا یأخذها۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2680، صحیح مسلم حدیث نمبر 4473۔ تم لوگ میرے پاس اپنے مقدمات لاتے ہو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے سے بات کرنے میں بڑھ کر ہوتا ہے، لہذا اگر ظاہر کا خیال رکھتے ہوئے میں کسی ایک کا مال دوسرے کے حق میں فیصلہ کر دوں تو اسے نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں میں اس کو دوزخ کے لیے دوزخ کے ایک ٹکڑے کا فیصلہ کر رہا ہوں۔ گویا دھوکہ دہی سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فیصلہ کروایا جائے تو حرام حلال نہیں ہوگا، کجا یہ کہ ہم اپنی طرف سے خرد برد اور اتار چڑھاؤ کر کے کسی کا مال ناحق ہتھیا لیں یا کسی کو کسی کا حق یا امانت واپس نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبدالرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبدالرؤوف صندو حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔